السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان مظفر اقبال۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم بھائیو، لاہور کے علاقے کا رہائشی شبیر، جو کہ پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو تقریباً اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آج اس کو تقریباً 18 دن ہو چکے ہیں فوت ہوئے کو۔ چوہنگ کے قبرستان کے اندر اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ دفنانے کے 13 دن کے بعد اس کی قبر کے پاس سے ایک بندہ گزرا۔ اس نے اس کی قبر سے آوازیں سنی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کپڑا رکھا اور کان لگایا تو اس کی قبر سے آوازیں آئی ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ پورے پاکستان کو چھوڑ کے پوری دنیا کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ یہ شبیر کی میں مکمل آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو پاس ہی ایک مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ یہ کچھ دن پہلے قبر کشائی بھی کی گئی تھی، لیکن کتنی قبر کشائی کی گئی تھی یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کی والدہ کے تاثرات بھی، اور محلے والوں کے اور جو لوگ باقی ادھر گئے تھے ان کے بھی میں کچھ آپ کو تاثرات بتاتا ہوں اور اصل میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، شبیر شٹرنگ کا کام کرتے تھے، وہاں پہ ان کو کچھ درد پین محسوس ہوئی ہے۔ وہ گھر میں آئے ہیں اور اس کے بعد گھر میں آ کے انہوں نے پانی وغیرہ پیا، پھر اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوگی، اس کو ہاسپٹل کے اندر لے جایا گیا، وہاں پہ انجیکشن لگا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو تقریباً 25 تاریخ کو، پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو چونگ کے قبرستان کے اندر دفنا دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر بہت زیادہ پھیلی ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کان لگایا، اور جیسے اس نے کان لگایا تو وہ نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو جیسے ہی آوازیں آئی ہیں تو اس کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا، مولانا صاحب کو بتایا، تو وہ قاری صاحب، ایک امام صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اس قبر کی کشائی بھی کی گئی تھی۔ دفنانے کے تقریباً 14 دن کے بعد اس قبر کی کشائی کی گئی تھی، لیکن اس کی پڑیوں کو اوپر سے اٹھایا نہیں گیا تھا۔ تو پڑیوں کے اوپر سے مٹی کو اٹھا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ مٹی دوبارہ اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک امام صاحب نے بات بتائی ہے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کو بھی پتہ چلا، وہ والدہ بھی اس کی آئی ہے، اور پولیس والے بھی آ گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ بہت ہی یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اس کی والدہ آئی، اس نے بھی پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کو قبر سے نکالو، میرا بیٹا زندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ تو اس کے بعد محلے والوں نے بھی کافی سارا یہ بتایا کہ ہمیں کافی ساری آوازیں آئی ہیں۔ پھر بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ چیک کیا ہے، لیکن محترم بھائیو اس میں کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ آخر میں یہ میں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، یا کچھ یہ فیکٹری ایریا ہے چونگ کے پاس، تو اس وجہ سے، اس کی دمک کی وجہ سے وہاں سے کچھ وہ دمک آتی ہے۔ باقی اس میں کوئی آواز نہیں آتی اس قبر سے، لیکن اس دمک کی وجہ سے وہاں سے لوگ کہتے تھے کہ یہ آوازیں آتی ہیں۔ تو بہرحال بھائیو اس کی اصل یہی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کو فوت ہوئے کو 18 دن ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر منو منہ یہ مٹی بھی ڈال دی گئی ہے، تو پھر اس کو کہا جائے کہ اگر وہ زندہ ہے تو یہ ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کہف والے بھی تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جیسے اللہ کی ذات قادر ہے، وہ قدرت رکھتی ہے اس کام کے اوپر، یہ انسان تو نہیں کر سکتا لیکن اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جتنی ابھی تک افواہیں ہیں یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی قبر کشائی کی گئی ہے، جیسا کہ وہ امام صاحب نے بتا دیا، لیکن محلے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی قبر کی کشائی نہیں کی گئی، نہ ہی اوپر سے مٹی ہٹائی گئی ہے، کیونکہ پولیس والے آ گئے ہیں۔ وہ پولیس والوں نے اس کے گھر والوں کو بھی اس کے گھر میں ہی بند کیا ہوا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتے تاکہ زیادہ شور نہ ہو، تاکہ اس قبر کے پاس لوگ نہ آ جائیں، اور پولیس والے بھی باقاعدہ ادھر پہرا دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ افواہ پھیلائی گئی ہے کہ یہ حکام بالا نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ 13 تاریخ کو اس قبر کی کشائی ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، اور موت دے تو ہمیں شہادت کی اور اسلام کی موت دے۔ تو بھائیو ایسی افواہوں کے پیچھے نہیں ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اللہ سے ہم کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔